کر دیا، وہ بھی اسلام اس نے بھی قبول نہیں کیا، مسلمان نہیں ہوا، اپنے باپ کی بات کو نہیں مانا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ نے عذاب کو مسلط کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اب باپ اور بیٹا، باپ کہتا اپنے بیٹے سے، فرماتا یا بنی ارکب معنا، اور میرے بیٹے اب اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ہمارے ساتھ کشتی کے اندر سوار ہو جا، اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، آج اللہ کے عذاب سے تجھے بچانے والا کوئی نہیں۔ آگے سے بیٹا کیا کہتا ہے، ابا جان آپ میری پرواہ نہ کرے، میں کشتی میں سوار ہونے والا نہیں، ابا یہ اونچے اونچے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، جب اللہ کا عذاب آئے گا، جب یہ پانی اپنی موج مستی کے اندر آئے گا، ابا میں اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آئے میرے مسلمان بھائیوں، نہ پہاڑ بچا سکتا ہے نہ کچھ اور چیز بچا سکتا ہے۔ اب اللہ کا عذاب آیا، پانی نے جوش مارنا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے بیٹا میں تجھے اپنی آنکھوں کے سامنے پانی کے اندر ڈوبتا ہوا، غرق ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، آ جا سوار ہو جا۔ کہا ابا جان میری پرواہ نہ کرے، میں اونچے پہاڑ پر چڑھ کر کے بچ جاؤں گا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہ بچائے، اللہ کی قسم دنیا کی سارے مال جمع کر لو، دنیا کی ساری دولتیں جمع کر لو، دنیا کی ساری سفارشیں جمع کر لو، اللہ کے عذاب سے اسے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اب اللہ کی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ نے پانی کو مسلط کر دیا، پانی اپنے جوش کے اندر آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے پانی اپنے جوش کے اندر آیا اور اسے پانی کے اندر ڈبو کر کے غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہ سکا، اور اللہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جن کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان للہ کان اللہ لہ۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے نکلے اللہ کے حکم سے۔ دیکھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ان کا تعلق اللہ سے کے ساتھ تھا، اللہ نے کیسے ان کو بچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے جا رہے ہیں، بھاگتے ہوئے نکلے بستی سے، آگے جب دریا کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں آگے دریا کی موجیں، قوم کہنے لگی موسیٰ نبی آج تو نے ہمیں مروا دیا، پیچھے سے فرعون کی فوجیں آ رہی ہیں، آگے سے دریا کی موجیں، اب کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہے میری قوم پریشان نہیں ہونا، بے شک ہمارا اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ضرور ہمیں بچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے موسیٰ پیغمبر یہ جو تمہارے ہاتھ کے اندر عصا ہے، لاٹھی ہے، سمندر کے اندر دریا کے اندر مارنا تیرا کام ہے، اس دریا کے اندر رستے بنانا میں رب العالمین کا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حکم سے اپنی لاٹھی کو دریا کے اندر مارا، اللہ نے دریا کے اندر اللہ نے 12 رستے بنا دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے آرام سے نکل پڑے۔ جب فرعون آیا، وہ جابر سرکش ظالم آیا، کہنے لگا اپنے درباریوں سے، اپنے فوجیوں سے، دیکھے نا دریا نے بھی ڈر کر میری وجہ سے پانی کو روک دیا۔ لیکن جب وہ سرکش فرعون اپنی قوم کو لے کر کے دریا کے کنارے درمیان میں پہنچتا ہے، اللہ نے پانی کو حکم دے دیا پانی چل پڑ۔ فرعون اور اس کی ساری قوم اللہ نے دریا کے اندر غرق کر کے تباہ و برباد کر دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق اللہ سے تھا اور اللہ نے پانی کے اندر رستے بنا دیے، اور جس فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو مارنے کے لیے نکلا تھا اور اپنے آپ کو بڑا بادشاہ اور خدا سمجھتا تھا، اتنی بڑی بات کہی، کہا اس پانی نے بھی میرے ڈر کی وجہ سے یہ پانی بھی رک کر مجھے رستہ دے دیا۔ اللہ نے پانی کے اندر ڈبو کر کے غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ سے اپنا تعلق، اپنا واسطہ جوڑ لیتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ نفل و نوافل زیادہ سے زیادہ ادا کر کے اللہ سے تعلق جوڑ کر